بولو. نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2، نمبر 3 اور طریقے. نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ. اشاعت دین ہوتی ہے فضائل سے، اشاعت دین فضائل سے، اور دفاع دین دلائل سے، اور نفاذ دین طاقت سے. اشاعت دین یاد کرو نا. ہمارے افتتاحی سبق کا معنی ہے نہیں کہ برکت کے لیے بیٹھے اور دعا ہو گئی، یہ نہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں افتتاحی سبق کا معنی ہے کہ آپ کا دماغ بنے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور بنیادی سبق میں آپ کا دماغ کھلے اور آپ دلائل لیں. ہمارا تو ہر سبق دلیل ہے، ہر خلوت جلوت دلیل ہے، ہر جلسہ دلیل ہے. تو ہمارے افتتاح کا معنی آپ کے ذہن وہی ہوگا، بیاج رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 7 واری پڑھ لو، دروشی پڑھ لو، دعا کر لو. ہمارے یہاں یہ طرز نہیں ہے، ہم اس طرز کے مخالف نہیں ہیں، وہ طرز بالکل بجا ہے. لیکن ہمارا افتتاحی طرز یہ ہے کہ پہلی مجلس میں آنے والا طالب سمجھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. آپ کا ذہن بنے کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس لیے اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑی سی بات جاری رکھوں. بتاؤ تو جب اسی افتتاح کا معنی ہے تو 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، یہ تو گھنٹہ پورا ہو گیا. گھنٹہ نہیں، میں بہت طویل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ابھی سنیں گے ابھی کروں گا، نہیں کریں گے زور کے بعد سنوں گا، نہیں کریں گے پرسوں پھر کروں گا. میں نے گفتگو پوری اپنی کرنی ہے تاکہ آپ کا دماغ بنے کہ مرکز کام کیا کر رہے ہیں. اشاعت دین کس سے ہوتی ہے؟ اشاعت دین فضائل سے، اور دفاع دین دلائل سے، اور نفاذ دین. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اشاعت دین کرنی ہے، تبلیغی جماعت موجود ہے، خانقاہیں موجود ہیں، فضائل سے کام ہو رہا ہے. دفاع دین کرنا ہے، مرکز اہل سنت موجود ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت موجود ہے دلائل کے ساتھ. اگر آپ نفاذ کرنا ہے، طاقت کے لیے مجاہدین موجود ہیں. اگر آپ صرف اشاعت چاہتے ہیں، آپ رائیونڈ جائیں، سال لگائیں، بڑا مقدس کام ہے، پوری زندگی اس میں کھپائیں. اگر دفاع دین کرنا چاہتے ہیں پھر پوری زندگی ہمارے ساتھ کھپائیں، دلائل کے ساتھ کام کریں. اگر آپ نفاذ دین چاہتے ہیں، بستر اٹھائیں، افغانستان جائیں. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ یہ ملک میں قتل و غارت نہ کریں، یہاں بم دھماکے نہ کریں، یہاں کی مساجد اور مدارس اور امت کو تباہ نہ کریں. یہ بہت بڑی پلان ہے ہمارے خلاف. یہ جو پاکستان کے اندر جہاد کی بات ہوتی ہے، اس کا کتنا نقصان ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پوری دنیا میں واحد خطہ پاکستان ہے جہاں پر کھلی دین کی بات ہو رہی ہے. واحد خطہ پاکستان ہے جہاں کھلے عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ واحد خطہ پاکستان ہے کہ جہاں کا مسلمان صدر وزیر اعظم کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہے اسلام آباد بھی کر سکتا ہے. اور پلان کیا ہے؟ ایک دھماکہ کراؤ اور وہ داڑھی والے کے کھاتے لگاؤ اور مدرسے بند کراؤ. ایک دھماکہ کراؤ، خود کو شملہ کراؤ، پگڑی اور داڑھی والے کے کھاتے لگاؤ، تبلیغ کا کام بند کرو، مساجد بند کرو. یہ ملک میں ہونے والا جہاد یہ دین کے نفاذ کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والی قتل و غارت یہ جو تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا دین کا کام ہوتا ہے. اس کو روکنے کی بہت بڑی سازش ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر سازش کو ناکام کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر سازش کو ناکام کرو بس. اشاعت بہت اچھی بات ہے، کریں دین کی، نفاذ کریں، کون منع کرتا ہے. لیکن یہاں ٹھہرنا ہے تو آپ ذہن بنا لیں کہ یہاں کام کیا ہوتا ہے. اب یہاں رہنے والے پوچھے بھئی آپ نے سال لگایا ہے؟ اب یہ بات ایک چلیے نا، میں اس لیے عرض کر دوں. مجھے ایک تبلیغی ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے سال لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ لگا لیں. میں نے کہا میں نے لگانا بھی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میں قائل کریں، سال لگانے کے لیے ہمیں قائل کریں. اب اس کی دلیل سنیں. مجھے کہتا ہے آپ عالمی نبی کے وارث ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو جب عالمی نبی کے وارث ہیں تو آپ کو پورے عالم میں جانا چاہیے نا. میں نے ان سے کہا کہ وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پورے عالم میں گئے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب مورث پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کسی میں پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ وارث تو وہی کام کرے گا جو مورث نے کیا ہے نا. تو مجھے کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو تو بھیجا ہے نا. تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھوں گا اپنے شاگردوں کو بھیجوں گا. یہ ترتیب نبوت ہے. دلیل میرے شاگردوں کے نہیں ہے، دلیل میرے بارے میں ہے کہ میں سال لگاؤں. آپ نے دلیل دی ہے کہ آپ کے شاگرد سال لگائیں، اور دعویٰ آپ کا کہ آپ سال لگائیں. جو آپ کا دعویٰ دلیل اس پہ پیش کرے نا. آپ خاموش ہو گیا. میں نے کہا بات سمجھو،
میں تبلیغ میں علماء کے سال لگانے کا قائل، مؤید اور محرک ہوں، میں مخالف نہیں ہوں۔ میں صرف یہ آپ کو پریشانی کیوں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے رائے بند اور تبلیغ کا اصول چھوڑ دیا ہے۔ رائے بند اور تبلیغ کا اصول یہ ہے، علماء کو کارگزاری سنانی ہے۔ رائے بند اور تبلیغی جماعت کا اصول، علماء کو کارگزاری سنانی ہے، علماء کو دعوت نہیں دینی۔ تو نے کارگزاری نہیں سنائی، تو نے مجھے دعوت دینا شروع کی ہے۔ جب آدمی اپنا کام اپنے اصولوں کے خلاف کرے پھر ایسے پھنستا ہے جیسے تو پھنسا ہوا ہے۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، ہمارا کام ہے، اس کام کے لیے اصول ہیں۔ میں انشاءاللہ جب وہ سارے اصول آپ خدمت میں پیش کروں گا نا، آپ باشش کرو گے۔ جو ہم سے دور ہیں ان کو ہماری پالیسیوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کتنی مضبوط اور کتنی نرم دعوت دیتے ہیں، اپنوں کے لیے کتنی محبت کے دروازے کھولتے، آپ کو نہیں اندازہ۔ ہم پوری پالیسی پیش کریں گے تو پھر آپ کا جی چاہے گا کہ ہم غلامی کریں، ہم زندگی یہاں بسر کریں۔ جب نہیں پتہ تو دور رہ کر بندہ کیا کر سکتا ہے، اس لیے کام کی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ تو 3 کام اور 4 طریقے، یہ بات ذہن میں آ گئی۔